بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب اب میرا کام ہو جائے گا نا؟ اس نے دیوار کی طرف رخ موڑا اور تیزی سے کپڑے پہننے لگی۔ ہاں ہاں بھائی ہو جائے گا۔ میری سانسیں ابھی بھی بے ترتیب تھی۔ پھر میں پیسے لینے کب آ جاؤں؟ دوپٹے سے اس نے منہ پہنچا اور پھر جھٹک کر لپیٹ لیا۔ پیسے ملنے تک تو تمہیں ایک دو چکر اور لگانے پڑیں گے۔ کل ہی میں مالکن سے تمہارے شوہر کا ذکر کرتا ہوں۔ میں نے شرٹ کے بٹن لگائے، ہاتھوں سے بال سنوارے اور دفتر کے پیچھے ریٹائرنگ روم سے باہر احتیاط کے طور پر ایک طائرانہ نظر دوڑانے لگا۔ ویسے تو دفتر کا چوکیدار مجھ سے چائے پانی کے پیسے لے کر میرا خیر خواہ ہی تھا، لیکن میں کسی مشکل میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ پھر میں کل ہی آ جاؤں؟ وہ میرے پختہ جواب کی منتظر تھی۔ نہیں کل نہیں، میں اسے روز یہاں آنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا، اسی لیے بس آہ بھر کر رہ گیا۔ ہائے غریبوں کو بھی کیسے کیسے لال مل جاتے ہیں۔ میں نظروں سے اس کے جسم کے پیشوا غم کو تولنے لگا۔ ارے سنو، تم نے شلوار الٹی پہنی ہوئی ہے۔ وہ چونک کر اپنی ٹانگوں کی طرف جھکی اور خچل ہو گئی۔ اسے اتار کر سیدھی پہن لو، میں چلتا ہوں۔ میرے 5 منٹ بعد تم بھی پیچھے دروازے سے نکل جانا۔ اور ہاں احتیاط سے جانا، کوئی دیکھ نہ لے تمہیں یہاں۔ جمیل خان 4 سال سے ہماری فیکٹری میں رات کا چوکیدار تھا۔ 2 مہینے پہلے ڈاکوں کے ساتھ مزاحمت کے دوران اسے ٹانگ پر گولی لگی اور اب بستر پر لاچار پڑا ہے۔ فیکٹری کے مالکن اس کی امداد کے لیے 50,000 روپے دینے کا اعلان کر کے بھول چکے تھے۔ اس کی بیوی اسی سلسلے میں بار بار چکر لگا رہی تھی۔ میں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور چھٹی کے بعد شام کو اسے فیکٹری آنے کا اشارہ دیا۔ عمر عمر پارلیمنٹ کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے عقب سے مجھے اپنی بیوی کی آواز سنائی دی۔ اس کی اور میرے گھر آنے کا وقت ایک ہی تھا۔ وہ ایک چھوٹے بینک میں کلرک تھی۔ ایک خوشخبری ہے عمر، وہ تیزی سے اوپر آ رہی تھی۔ خوشی سے اس کی بھانجیں کھل رہی تھی۔ منیجر صاحب میرے کام سے بہت خوش ہیں اور آج ہی انہوں نے میرے پروموشن کی بات کی ہے۔ دروازے کے سامنے اس نے ہینڈ بیگ ٹٹولا اور چابی نکالی۔ انہوں نے کہا تھوڑا وقت لگے گا مگر کام ہو جائے گا۔ ارے واہ مبارک ہو۔ میں نے خوش دلی سے اسے مبارکباد دی۔ تمہیں پتہ ہے مجھ سمیت 5 امیدوار ہیں، مگر ڈائریکٹر صاحب میرے کام سے بہت خوش ہیں۔ کیوں نہ ہوں، میں محنت جو اتنی کرتی ہوں۔ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے بھی مسلسل بولے جا رہی تھی۔ میں اس کی پیروی کرتے ہوئے اس کی فتح کی داستان سے محفوظ ہو رہا تھا کہ اچانک میری نظر اس کی الٹی شلوار کے ریشمی دھاگوں سے الجھ گئی۔ اپنے مذہب معاشرے کے نام نہاد شریفانہ کی اندرونی درندہ صفت خصلت کو ظاہر کرتی تلخ تحریر جو شاید اکثر شریفانہ کی انا پہ تازیانہ ثابت ہو۔